بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے محترم بزرگوں، دوستو، آپ نے یہ بات غالباً سنی ہوگی کہ یہودی اور خاص طور پر اسرائیلی حکومت نے ایک خاص پیڑ، ایک خاص درخت ہے جس کا نام ہے غرقد۔ اس پیڑ کی کھیتی کرنے کا جگہ جگہ پر حکم صادر کیا ہے، اور اسرائیلی حکومت نے کافی تعداد میں اس پیڑ کو لگانے کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ غرقد نامی ایک پیڑ ہے، درخت ہے، اور وہاں کی حکومت نے کافی تعداد میں اس کی کھیتی بھی کی، یعنی غرقد نامی پیڑ کی کافی کھیتی کی، بہت سارے درخت لگائے بھی ہیں، اور دنیا کی دوسری حکومتوں سے بار بار اسرائیلی حکومت کا دباؤ ہے کہ آپ بھی اس درخت کی کھیتی کرو، اس درخت کو لگاؤ۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہاں تک آفر کیا ہے کہ اس کے خرچ کا ہم پورا بار اٹھائیں گے، یعنی اس پیڑ کے لگانے میں جتنا خرچ ہوگا ہم اٹھائیں گے، دوسری حکومتوں سے اسرائیلی حکومت کہہ رہی ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت غرقد نامی پیڑ کو خود بھی لگا رہی ہے اور دنیا کی دوسری حکومتوں پر اس پیڑ کے کھیتی کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈال رہی ہے، یہاں تک کہ وہ خرچ بھی اٹھا رہی ہے؟ تو آئیے یہ حدیث پاک پہلے آپ سماعت فرمائیں۔ یہ مسلم شریف باب لا تقوم الساعہ حتی یمر الرجل بقبر الرجل، یہاں کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں، جنگ نہ کر لیں، پس مسلمان ان کو خوب قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ درخت یا پتھر کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، یعنی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو آ کر اس کو قتل کر دے۔ مگر غرقد نامی درخت یہ ایسا نہیں کرے گا، نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اب آپ نے سنا، یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ پتھر کہے گا، پیڑ کہیں گے کہ اے مسلمان، آ کے یہودی کو قتل کر۔ جب وہ وقت آئے گا، قتال ہوگا، ان سے، یہودیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی، حالانکہ صدیوں سے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہودی قوم اتنی شرارت پسند قوم ہے، اتنی سرکش قوم ہے کہ اس قوم نے اپنے وقت کے نبیوں کو تک نہیں چھوڑا، ان کو بھی قتل کر ڈالا، جبکہ وہ کتنی مقدس ہستیاں ہیں، اور مسلمانوں سے بھی صدیوں سے اس قوم سے اختلاف رہا۔ یہ قوم نہیں چاہتی کہ مسلمان اس صفحہ ہستی پر موجود رہے۔ تو جب وقت قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا کہ یہودیوں سے مسلمانوں کی بھیانک جنگ ہوگی، ہر چیز کہے گی کہ آؤ مسلمانوں، ان کو قتل کرو، ان یہودیوں کو قتل کرو، لیکن ایک پیڑ ہوگا، ایک درخت ہے جو یہ نہیں بتائے گا، یعنی یہودیوں کو پناہ دے گا، وہ پیڑ جو ہے جس کا نام غرقد بتایا گیا ہے، یہ پیڑ
مسلمان کو آگاہ نہیں کرے گا، بتائے گا نہیں یہودیوں کو پتہ، بلکہ یہودیوں کو یہ پیڑ پناہ دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کا پیڑ ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ غرقد نامی پیڑ کی کھیتی یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ جگہ جگہ پہ یہ کافی مقدار میں اس پیڑ کو کیوں لگا رہے ہیں اور کیوں لگوا رہے ہیں؟ دوسری حکومتوں کے اوپر یہ دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہاں سے ایک بات آپ مین پوائنٹ کی یہ سمجھ کر چلو، اپنے ذہن میں بسا کر چلو کہ یہودیوں کو ہمارے نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ وہ وقت آئے گا مسلمانوں سے ہماری جنگ ہوگی، ہر چیز ہمارا پتہ دے دے گی، لیکن غرقد نامی پیڑ جو ہے وہ ہمیں پناہ دے گی، کیونکہ وہ ہمارا پیڑ ہے، یہودیوں کا پیڑ ہے۔ اس وجہ سے اب یہ وقت کب آئے گا، لیکن ابھی سے انہوں نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے۔ تو پیغمبر اسلام علیہ السلام ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر یہودیوں کو اتنا بڑا وثوق ہے، اتنا بڑا بھروسہ ہے، اتنا بڑا اعتماد ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے کہہ دیا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج کی روشنی معدوم ہو سکتی ہے، چاند کا اجالا ختم ہو سکتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اب ذرا مسلمانوں غور کرو، ایک دوسری قوم، یہودی قوم، جو ہمارے نبی کی دشمن ہے، جو مسلمانوں کے دشمن ہے، کٹر دشمن، قرآن کریم میں صاف لفظوں میں بتایا کہ مسلمانوں کا کھلا ہوا اور سخت دشمن جو ہے یہود ہیں اور مشرکین ہیں۔ وہ ہمارے نبی کے دشمن ہیں، ہمارا دشمن ہے وہ یہودی، لیکن پھر بھی ہمارے نبی کے فرمان پر ان کو اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے ایسا کہہ دیا کہ یہ غرقد پیڑ جو ہے یہودیوں کا پیڑ ہے، یہودیوں کو پناہ دے گا، اس نظریے کو یہ واقعہ کب ہوگا نہیں ہوگا، کب ہوگا تو کب ہوگا، لیکن اس کا وقت متعین نہیں ہے، لیکن ابھی سے انہوں نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے کہ ہم جگہ جگہ پر اس پیڑ کو لگائیں تاکہ وہ وقت آئے تو یہ پیڑ ہمیں اپنی پناہ میں جگہ دے۔ یہاں سے عبرت کا مقام ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ دوسری قومیں ہمارے نبی کے فرمان پر عمل کر کے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، ہم قوم مسلم ہیں کہ ان بے وقوفوں کے کارناموں کو اور ان کی تقلید کر کے ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے نبی کے فرمان پر یقین نہیں ہے، ورنہ قوم مسلم آج ذلیل کیوں ہوتی؟ ہمارے نبی نے ترقیوں کے سارے راستے بتائے، ہمارے نبی نے فلاح و بہبودی کے سارے راستے بتائے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے بیان نہیں فرما دیا ہے؟ دوسری قوموں نے ہمارے نبی کی تعلیمات کو اپنانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر لی اور مسلمان ان کے قدموں میں جا گرے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے نبی کی تقلید نہیں کی، ہم نے نبیوں کے جانشینوں کی تقلید نہیں کی، ہم نے صحابہ کی تقلید اور اتباع کو ہم نے چھوڑ دیا، غیر قوموں کی تقلید ہم نے کر لی، ان کا پہناوا، ان کا جیسا کھانا پینا، ان کا جیسے اٹھنا بیٹھنا، وہ جو کرتے ہیں وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارے نبی نے جو کر کے دکھایا اور جو بتا دیا ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ تو اس کا صلہ ہمیں کیا مل رہا ہے کہ پوری دنیا میں آج مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہے مسلمان، اور آج یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے۔
ابھی آپ اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے فلسطین میں۔ 57 ملک مسلم ممالک ہونے کے باوجود آج بیچارے ہمارے بھائی فلسطینی بھائیوں کو کاٹا جا رہا ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے، مسجدیں مسمار کی جا رہی ہیں، مکانات تباہ کر دیے، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے۔ سارے مسلم ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اتنی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود 80 لاکھ یہودی سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، کسی نے کہا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اس لیے مسلمانوں اب بھی وقت ہے، غفلت کا چشمہ اپنی آنکھوں سے ہٹاؤ۔ ترقی ہمارے تمہارے نبی، ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے۔ دوسری قوموں نے ہمارے نبی کے فرمان پر عمل کر کے پوری دنیا پر وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو کیا ہم ترقی نہیں کر سکتے؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ ہر چیز تمہارے لیے، غلامان مصطفیٰ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ نبی کی اتباع کر کے تو دیکھو، نبی کے وفادار غلام بن کے تو دیکھو، نبی کے سچے عاشق بن کے تو دیکھو، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ آج کہتے ہیں کہ مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ آج تمہارے بچے ہولی مناتے ہیں، آج تمہارے بچے دیوالی مناتے ہیں، آج تمہارے بچے غیروں کا تہوار، ابھی مکر سکرانتی کا تہوار آ رہا ہے، تمہارے بچے 2 مہینے پہلے سے پتنگ لے کر اوپر چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں اور 2-3 مہینے کے بعد تک اڑاتے رہتے ہیں۔ یہ تمہارا تہوار ہے یہ، لیکن یہ ماں باپ بیچارے خوش ہو رہے ہیں، میرا بچہ پتنگ اڑا رہا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ میرا بچہ بھی گناہگار ہو رہا ہے، میں پیسہ دے رہا ہوں، میں بھی گناہگار ہو رہا ہوں۔ تو جب تمہارے بچے تم غیروں کا تہوار بنائیں، خود تم اب غیروں کے تہوار بناؤ، غیروں کے طریقے پہ چلو، تو تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو پھر کون ذلیل ہوگا؟ اس لیے اب بھی وقت ہے، ابھی بھی اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو۔ مسلمان مٹھی بھر تھے، پوری کائنات پر انہوں نے حکومت کر کے دکھا دیا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کس نے نکالا ان بتوں کو؟ یہ مٹھی بھر مسلمان تو تھے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، رب کا وعدہ ہے، قرآن کا فرمان ہے، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ اپنے اندر ایمان پیدا کرو، نبی کی سچی تابعداری اختیار کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو، نبی کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، اور نبی نے اپنے بعد جن کو اپنا جانشین بنایا ہے ان کے نقش قدم پر، صحابہ، تابعین، بزرگان دین، اولیاء متقین، ان کے نقش قدم کو اپناؤ۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں وہی اقبال، وہی ترقی اور وہی بلندی ہمیں اپنے نبی کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی اتباع کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔